وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی دو آیات جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا رول سیٹ کیا ہے خواتین کے حقوق کے لیے کہ اگر ان کو طلاق دے دی جائے گی تو جو بھی ان کو شادی کے بعد شوہر نے تحفے تحائف دیے، مہر دیا، جو کچھ بھی دیا، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ شوہر نے شادی کے بعد جو کچھ بھی عورت کو دیا وہ طلاق دے دینے کی صورت میں خاتون اپنے ساتھ ہی لے جائے گی، اس میں سے وہ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا رول سیٹ کر رہے ہیں؟ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ عورتوں میں سے۔ باپ کے اندر دادا وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہ رول سیٹ کر رہے ہیں کہ اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی پچھلی آیات میں کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے، جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو اس کی چونکہ کئی بیویاں ہوتی تھیں، وہ بیویاں بھی وراثت میں مال کی طرح تقسیم ہو جایا کرتی تھیں۔ جیسے مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، سب اسی طرح سے خواتین بھی جو ہیں جیسے باپ کی منکوحہ وہ تقسیم ہو جاتی تھی بیٹوں میں۔ جس کے حصے میں جو خاتون آتی وہ اس کا پورا اختیار اس کو مل جاتا تھا، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اور کچھ بیٹے تو جیسے اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیتے تھے، ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، جو کہ مطلب ہمارے لیے تو کہنا یا سوچنا ہی ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح سے رواج تھا، لوگ کیا کرتے تھے۔ اسلام میں تو کیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو اس کی عدت پوری کر لینے کے بعد مکمل اختیار دے دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دوسرا نکاح کر لے اور جس سے چاہے وہ نکاح کرے، اور پھر اس کو ولی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یا اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو بھی اسلام میں عورت عدت پوری کر لینے کے بعد مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی بہت بے قدری ہوتی تھی، وراثت میں مال کی طرح تقسیم ہوتی تھیں، اور ستیلے بیٹے بعض دفعہ ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، جو کہ بہت ہی ایک مطلب بہت ہی عجیب نفرت کے قابل بات لگتی ہے، اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا، مگر اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ رول سیٹ کر رہے ہیں کہ اب تم لوگ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ چیز اب حرام ہو گئی۔ اور الا ما قد سلف، اللہ کہتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اللہ کا حکم آنے سے پہلے جس نے جو یہ غلط کام کیا، گناہ کیا، اب اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حکم آ جانے کے بعد اب یہ چیز حرام کر دی گئی، اب یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کہتے ہیں انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک وہ ہے، یعنی یہ کام جو وہ لوگ کیا کرتے تھے بہت ہی کھلی بے حیائی کا کام تھا، بہت ہی گھناؤنی بات تھی۔ مقتا بہت ہی نفرت کے قابل یہ بات تھی۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ، یعنی بہت ہی برا رواج تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے شرفاء میں جو ہے یہ بات بہت عام تھی، ان کے شرفاء میں بھی زمانہ جاہلیت میں اس کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جب قرآن کسی چیز کا ذکر کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً پوری قوم ہی اس گناہ میں مبتلا تھی، کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا تھا، لیکن ان کے شرفاء میں بھی اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ بیٹے جب اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی تھی اس کو برا ہی سمجھا جاتا تھا، ان کے شرفاء کے اندر شریف لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، مگر یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے آ کے، اسلام نے آ کے اس کو مکمل طور پر منع کر دیا، حرام کے درجے میں کر دیا کہ مائیں جو ہیں سوتیلی مائیں بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتے بیٹے، کیونکہ اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں جس میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح مکمل طور پہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔